عزیزان محترم، جہاں تک دعا کی بات ہے، حضور کا فرمان ہے کہ دعا اور صدقے سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ جی آقا کا فرمان ہے، جس کا یقین کامل ذرا سبحان اللہ بلند آواز میں کہہ سکتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ دو صحابہ، ان سے روایت ملتی ہے، یہ راوی ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ 5 ایسی راتیں ہیں سال میں، کتنی؟ 5 ایسی راتیں ہیں جس رات دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت دعا رد نہیں کرتا، جس میں ایک رات شب برات کی رات ہے، اور دوسری رات وہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک رات نہیں بلکہ ان 5 میں 2 راتیں ہیں۔ سن لیجئے، ان 5 میں آج کتنی راتیں ہیں؟ 2 راتیں ہیں۔ ایک تو شب برات کی رات دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اور دوسری جمعرات کی رات، یعنی جمعے کی رات دعا مانگی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ تو آج 2 راتیں ہیں، ایک جمعہ کی رات اور ایک شب برات کی رات، اور پھر دعا کا طریقہ بھی رب نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو وہ دعا ہمیں سمجھانے کے لیے مانگی تھی، رب نے طریقہ بتایا کہ دعا مانگنی کیسے۔ کئی سال روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں یہ بھی تو آگی نہ بات، حضرت آدم علیہ السلام کے، بہت بڑا نقطہ دے رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جمعے کی رات بھی آئی، حضرت آدم کے پاس شب برات کی رات بھی آئی، حضرت آدم کے پاس لیلۃ القدر بھی آئی، عید کی رات بھی آئی، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں نقطہ یہ ملتا ہے کہ بے شک رات بھی ہو مگر دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن۔ نقطہ پھر مل گیا۔ کئی سال روتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں مولانا روم کی مثنوی سے لے کے پڑھ رہا ہوں اور میلاد اکبر وارسی کی کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، کہا جا جبریل جا کے اذان تو دے۔ اذان دی، جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا رکی کہ جبریل اذان دے رہا ہے، جب میرے آقا کا نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم کی نگاہیں اٹھی، عرش کے اوپر وہ لکھا ہوا کلمہ یاد آ گیا۔ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ، بولو نا، الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار عالم، اے رب کریم، میں اب تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری دعا قبول کر لی جائے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو کہا کہ اے جبریل، حضرت آدم کو خوشخبری سنا دو کہ رب نے تیری دعا قبول کر لی ہے، محمد کے صدقے دعا قبول کی ہے۔ اب جبریل نے یہ خبر سنائی۔ اب جبریل پوچھتے ہیں کہ اے آدم، ابھی تو اس نام کا چرچا نہیں ہوا، تجھے کس نے بتایا؟ حضرت آدم نے کہا جب میرے اندر روح پھونکی گئی تو میں نے عرش پہ دیکھا تو ایک کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نے اذان دی، مجھے وہ کلمہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا رب نے جو اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے یہ رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے۔ کہا پھر میں جنت میں گیا، جنت کے 8 دروازوں پہ ایک طرف لکھا ہے اللہ، دوسری طرف لکھا ہے محمد۔ پھر میں جنت میں داخل ہوا تو جنت کی دیواروں پہ دیکھا، ایک طرف لکھا ہے اللہ، دوسری طرف لکھا ہے محمد۔ پھر میں نے حوروں کی جبین کو دیکھا، حوروں کے ماتھے پہ لکھا تھا محمد۔ میں نے فرشتوں کی پتلیوں کو دیکھا، ایک آنکھ میں لکھا اللہ،
دوسری آنکھ میں لکھا محمد. پھر میں باغات میں گیا, باغات کے پتوں کو دیکھا, پتے کے ایک طرف لکھا تھا اللہ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا محمد. یہ مقام مصطفیٰ ہے. اللہ نے جدائی نہیں کیا اپنے محبوب کو. سماعت کیجئے گا, کلمہ پڑھ لو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جا کے یہ تفسیر کی کتاب پڑھو, یہ پڑھو. میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. سنیے ذرا, کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے.